بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں خطرناک سورج گرہن، 3 کام لازمی کر لینا، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ 29 مارچ 2025 ہفتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں سورج گرہن لگنے والا ہے۔ یہ گرہن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ محترم ناظرین، اس بار سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ چکا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 29 مارچ ہفتے کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گی۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن ایک قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں کئی سو سالوں کے بعد رمضان میں سورج گرہن لگا ہے، اور رمضان میں سورج گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر انسان کے لیے احتیاطی تدبیر بتاؤں گی۔ ہر انسان کو یہ 3 کام کرنا ضروری ہے۔ 29 مارچ ہفتے کے دن، رمضان میں سورج گرہن کے دن آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ ہر طرح کے نقصان سے حفاظت میں رہیں گے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے سورج گرہن کے اثرات سے رب کی حفاظت میں رہیں گے۔ ماہ رمضان چونکہ عبادت والا، رحمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں رب کی نشانی کا ظاہر ہونا اللہ والوں کے لیے خبر ہے کہ ابھی سے رب کے راستے پر آ جاؤ، ابھی سے تمام تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، دنیا داری کو بھولتے ہوئے سیدھے راستے پر چل پڑو، رب کو راضی کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ دنیا فانی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو یہ انسان کی جسمانی صحت پر بہت برے اثرات رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حاملہ عورتیں ہیں جو ان کے پیٹ میں موجود بچے پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے بہت سے اعضاء کٹ جاتے ہیں، بہت سے اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت حمزہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی بڑی نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی بڑی تباہی ہو جاتی ہے، جب کوئی بڑے مسائل آ جاتے ہیں، تو تب چاند یا سورج گرہن لگتا ہے۔ اللہ والو، یہ تمام کی تمام بے وقت باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن نہ کسی تباہی کا سبب ہے، نہ کسی برے اثرات کا سبب ہے، نہ کسی تباہی و مشکل کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ جب رب چاہتا ہے تو ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ امت کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا، آپ صرف چند وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ آپ نے واپس رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ چاند گرہن کا لگنا، سورج گرہن کا لگنا، آسمان پر پرندوں کا اڑنا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدل جانا، یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن ہر رمضان کے مہینے میں چاند یا سورج گرہن کے بہت برے اثرات ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک گرہن ہونے والا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ نقصان کا باعث بنیں گے، بہت سے لوگوں کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحبت پر برا اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہوگی۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں، جہاں نقصان ہے، جہاں رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کے بہت سے نقصانات ہیں، وہاں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر، ان سے بچنے کا طریقہ اور 3 ایسے اعمال بتاؤں گی کہ رمضان مبارک میں 29 مارچ ہفتے کے دن، جب رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کا وقت ہوگا، آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، بڑی سے بڑی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہو جائے گا، اور آپ رب کعبہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اور جب کوئی بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ بے شک یہ چاند یا سورج گرہن کا ہونا رب کی نشانی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے ان 3 اعمال کو سورج گرہن کے وقت لازمی کرنا ہے۔ سورج گرہن رب کی نشانی یعنی قبولیت کا وقت ہے۔ جب سورج گرہن لگتا ہے، رب کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی خاص قبولیت کی گھڑی میں رمضان کے مہینے میں یہ 3 کام جس گھر میں کر لیے جائیں گے، اولاد، دکان، دفتر، کاروبار، نسلیں رب کی حفاظت میں چلی جائیں گی۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا ٹائم آتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیجئے گا۔ ناظرین، تو ہم بات کریں گے سورج گرہن کی۔ سورج گرہن کی اس ویڈیو کے بارے میں اگر بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ صدی کا سب سے بڑا اہم ترین ٹاپک ہے،
جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی زندگیوں پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے جو بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بظاہر تو ہم سورج گرہن کی کریں گے، لیکن سورج گرہن کے ایفیکٹ اس وقت کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک علامت پیدا کر دے گا۔ اس ساری ویڈیو کو تفصیل سے جاننے کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو جو میں نے شروع میں کہا کہ صدی کی سب سے اہم ویڈیو ہے، تو اس میں آخر کچھ تو حقیقت ہوگی۔ اس سورج گرہن کی جو آ رہا ہے اس کو صرف گرہن مت سمجھیے گا، یہ گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار آتا ہے۔ جب اس گرہن نے سمندروں میں تو کیا نہیں آتی ہے، وہاں روپ کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہو جاتے ہیں۔ جہاں اس سورج گرہن سے دنیا کے اوپر افیکٹ آتے ہیں، وہاں روحانیت و جدانیت اور مرافت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ گرہن اتنا اہم ہے، یہ آپ کی دعاؤں کے قریب لے کر جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچتی، وہ تمام جو ہیں جو قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، مستجاب ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے مراد ثابت ہوگا۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے ان 3 اعمال کو چاند گرہن کے وقت لازمی کرنا ہے۔ چاند گرہن کی نشانی یعنی قبولیت کا وقت ہے۔ جب چاند گرہن لگتا ہے، رب کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں رمضان کے مہینے میں یہ 3 کام جس گھر میں کر لیے جائیں گے، اولاد، دکان، دفتر، کاروبار، نسلیں رب کی حفاظت میں چلی جائیں گی، اس کا گھر کا بچہ اربپتی بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ رمضان کے مہینے میں شروع ہوگا، یہ رات 9:53 پر شروع ہوگا اور اس کا انتہائی وقت رات 2:12 ہے، اور یہ رات اس کا آخری وقت جو ہے 2:32 پر ختم ہوگا۔ یہ چاند گرہن آسٹریلیا، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور ان تمام ممالک میں واضح طور پر دیکھا جائے گا، جبکہ اس کے باہمی اثرات پاکستان، انڈیا، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال پر بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یورپ ممالک کے تمام افراد اس چاند گرہن کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان پر صرف اثرات ظاہر ہوں گے، لیکن اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ چاند گرہن رات 9:53 پر شروع ہوگا اور اس کا انتہائی وقت رات 12:12 پر اس کا انتہائی وقت ہے، اور اس کا اختتام یعنی چاند گرہن ختم کب ہوگا؟ یہ رات 2:32 پر ختم ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے وقت آپ نے یہ 3 اعمال لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ یہ 3 اعمال چاند گرہن کے جتنے بھی خطرناک اثرات ہیں، چاند گرہن کے حاملہ عورتیں یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کریں۔ حاملہ عورتیں فرض سمجھ کر یہ 3 اعمال کریں۔ اس کے بعد جو لوگ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تمام مسائل پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، وہ رمضان میں خطرناک چاند گرہن یہ رب کی نشانی ہے۔ یہ خطرے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے شرف قبولیت بھی بن سکتا ہے، آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام طرح کے اثرات سے فاض کے ساتھ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگ جائے اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ رات 9:53 پر شروع ہوگا اور اس کا انتہائی وقت رات 2:12 ہے، اور اس کا اختتام وقت رات 2:32 پر یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے سارا دن موجود ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی رمضان کے مہینے میں اس خطرناک چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر پیش کرتی رہوں گی۔ کرنا کیا ہے، آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے رمضان کے خطرناک چاند گرہن سے بچنے کی دعا کریں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گی، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین میں رب کریم کو پسند آ جائے اور رمضان میں اس خطرناک چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے رب کی حفاظت ہو جائے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، امت کے لیے انعامات کا مہینہ ہے، امت کے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔
اس میں چاند گرہن کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ چاند گرہن کے جتنے بھی برے اثرات حاملہ عورتوں پر، بیماروں پر، پریشانیوں پر اور نوجوانوں بیٹیوں پر ہیں، مولا کریم تو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ یہ مشکلات، یہ نشانیاں بھی تیری طرف سے ہیں اور ان میں آسانیاں اور ان میں حفاظت بھی تیری طرف سے ہے۔ رب کے مہینے میں اس چاند گرہن کے تمام اثرات سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہم سب پر نظر کرم فرما۔ رمضان کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان مبارک کے برکات سے مالا مال فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد اور بیٹیوں کے بہتر رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا۔ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کے پاس موجود تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو گیا۔ آپ جلدی سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ہمیں 2 رکعت پڑھائیں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر اپنے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم یہ گرہن دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں، نبی اکرم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے دن سورج کو گرہن ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے، گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان کیا گیا، لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کے زمانے میں سورج بے نور ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ محترم ناظرین، اب کرنا کیا ہے؟ وضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ کیجیے گا، رمضان میں چاند گرہن کئی 100 سالوں کے بعد لگا ہے۔ صدیوں کے بعد رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگا ہے، اس لیے اس خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے ایک ایک نقطہ، ایک ایک عمل بہت اہم، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہی ہوں۔ آپ نے چاند گرہن کے وقت یہ 3 عمل کرنے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے، چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ پر بہت برے اثرات بھی لے کر آ سکتا ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائیے یہ طریقے سے یہ 3 کام لازمی کیجیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، رمضان میں چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:53 پر شروع ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت رات 12:12 پر ہوگا اور اس کا اختتامی وقت رات 2:32 پر ہوگا۔ ان 3 وقتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور رمضان کے مہینے میں چاند گرہن آپ کے لیے خوشیاں بھی لا سکتا ہے۔ ان اثرات سے حفاظت کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 3 اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، وہ 3 اعمال کون سے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے یہ 3 اعمال لازمی کرنے ہیں۔ باوضو مسلح پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آج یہی رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے اس اثرات سے اپنی حفاظت میں رکھی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور رمضان میں چاند گرہن کے اس برے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ وظیفہ
لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ رمضان کے بخشش والے اشرے میں، رمضان کے آخری اشرے میں چاند گرہن ظاہر ہوا ہے، اور ان تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے رب کی پکڑ میں آنے سے پہلے پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 21 بار پڑھتے دوران آپ کی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ 21 بار پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی، یعنی جس کا مطلب ہے کہ بہترین کارساز رب کی ذات، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ 11 بار پڑھنے سے رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اور آپ نے تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے، رب کریم کا ایک نام یا فتاح پڑھنا ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یا فتاح رب کریم نے اپنے اس نام کی قسم کھائی ہے۔ جو بندہ اس نام کو پڑھ کر رب کریم سے کسی بھی حاجت کی التجا کرے گا، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، رب کریم کو منا لیں۔ اب رمضان میں خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیجیے، 10 20 50 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ دے کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، مل جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔